آج سے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل کرنا شروع ہوئی کہ یہ ہاسپٹل میں جو مریض ہوتے ہیں ان کا خون پیتی ہیں. یہ تو جس سے پہ بیتتی ہے اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 7,000 وائلیں پی گئی ہے. یہ اس کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا. کوئی اس سے مل نہیں. 7,969 لوگوں کے خون کا جو وہ سیمپل ہوتا ہے وہ انہوں نے چکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کریں گے کہ ہولی فیملی کی ایک نرس جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ انسانی خون پیتی ہے. یہ خبر لے کر سوشل میڈیا پر اور اخبارات پر ہر جگہ پر اس عورت کے چرچے ہو گئے اور اس پر الزام ثابت کر دیا گیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس نرس سے جس وقت ایک ٹی وی اینکر نے سوال پوچھا کہ کیا آپ واقعی انسانی خون پیتی ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کسی بھی تحقیق کے بغیر کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. جانتے ہیں کہ یہ اصل ماجرا کیا تھا اور یہ خبر کیوں وائرل کرنا شروع ہوئی. ڈاکٹر یسریٰ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو اس ہاسپٹل میں آپ بطور ڈاکٹر خدمات سر انجام دے رہی تھیں، کیا کام کیا کر رہی تھیں؟ کوئی وہاں پہ خبریں وائرل ہوئی ہیں، اس میں بتایا گیا کہ آپ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں، کوئی کہہ رہی تھی لیبارٹری انچارج ہیں، کوئی کہہ رہے تھے. تو آپ خود ذاتی طور پر بتائیں کہ آپ کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں؟ ایز اے ہاؤس آفیسر. کب سے کر رہی ہیں یہ کام آپ وہاں پہ؟ پچھلے سال. یعنی کہ 1 سال ہونے کو. جی 1 سال ہو چکا ہے. اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ خبر جاری کرنے والے لوگ کون تھے اور کس نے یہ شکایت کی؟ شکایت تو ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک اٹینڈنٹ نے ایک وربل اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کی تحقیق ہوئی اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. ان اٹینڈنٹ کو دوبارہ بلایا بھی کیا، وہ وہاں پہ نہیں آئے. اس سے زیادہ ہمیں انفارمیشن نہیں ہے. سچ آپ ذاتی حیثیت میں اس اٹینڈنٹ کو جانتی ہیں؟ نہیں ذاتی حیثیت سے نہیں جانتی. کیا نظر کیا آ رہا ہے کہ آخر آپ کے خلاف یہ خبر کیوں وائرل کی گئی؟ کچھ نہیں کہہ سکتی. نو کمنٹس. آپ MBBS ڈاکٹر، یعنی کہ ایک طویل محنت ریاضت کے بعد آپ کو یہ مقام ملا. جی ظاہر سی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں، جب یہ خبر وائرل ہو گئی اس کے بعد کیا گھر کا آپ کا کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا محسوس کیا کریں؟ ہم تو ایسی سچویشن میں پہلے کبھی گزرے نہیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا. اس سے برا تو میں نہیں خیال کہ کوئی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ ان کی والدہ کے الفاظ تھے کہ ڈاکٹر یسریٰ یہ کہہ رہی تھی کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مقصد ختم ہو گیا. یعنی کہ بغیر کسی تحقیق کے سوشل میڈیا میں ایک خبر وائرل ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر خون پیتی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شکایت کرنے والا، جو وربل شکایت کمپلینٹ جسے کہتے ہیں، وہ کرنے والا شخص دوبارہ واپس نظر بھی نہیں آیا. اور پورے پاکستان میں ایک جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے، 8 سپٹمبر کے بعد یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی. بتائیں کہ خبر کو پھیلانے والے صحافی کون تھے؟ ان کا نام میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے تردید کر لی ہے. تردید کرنے کے بعد آپ کے گھر بھی آئے؟ جی انہوں نے خود رابطہ کیا کہ ہم گھر آنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ایسا گھر آ کے ہم سے جو ہے معافی وغیرہ مانگی ہے. انہوں نے آپ سے معافی؟ جی پرسنلی مانگی ہے. آپ نے انہیں معاف کر دیا؟ جی ہم تو معاف کرنے والے، ہمارے گھر جو آ جاتا ہے اس کو معافی کرنا ہمیں. ہاسپٹل کے اندر سے کمیٹی ایک بیٹھی ہوگی اور اس کمیٹی نے آپ کو کہا کہ یہ کمپلیٹلی نارمل ہے اور ایسی کوئی بات نہیں. جی بالکل. 7,969 لوگوں کے خون چکھنے کا جو الزام تھا، کیا ممکن ہے کہ اتنی بوتلیں یا اتنے لوگوں کا وہ جو CP ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں آتا ہے؟ ہاسپٹل میں آتا ہے نہیں آتا. ہمارا تو لیبارٹری سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسپتال کی لیبارٹری کا راستہ کیا ہے. ہاں مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں مطلب ظاہر راستے میں کہ لیبارٹری کا راستہ بتائیں، مجھے وہ بھی نہیں معلوم. ناظرین کرام، ہماری جس بہن پر یہ الزام لگا کہ 7,969 لوگوں کے خون کا جو وہ سیمپل ہوتا ہے وہ انہوں نے چکھا، انہیں لیبارٹری کا راستہ تک نہیں پتا، اور 1 سال میں کیسے اتنے زیادہ جو سیمپلز ہوتے ہیں وہ چکھے جا سکتے ہیں. جی تو ناظرین پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کہہ رہی ہے کہ جس نے شکایت کی وہ شخص بھی نظر نہیں آیا، اور جس نے سب سے پہلے بات کی وہ شخص بھی نظر نہیں آیا. میری تو زندگی برباد ہو چکی ہے. تو اگر کسی پر اس طرح کی بات ہوتی ہے، کسی پر الزام لگاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں، کسی کی زندگی برباد نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے ہم سب کو محفوظ عطا فرمائے. ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے.